جی سر میں اسٹوڈنٹ ہوں اور سر آپ کی کتاب میں نے کئی فقیر پڑھی ہے جس میں سر آپ نے لکھا ہے کہ تصوف میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ تصور کی اصلاح. سر اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور یہ تصور کی اصلاح، امیجینیشن، تصور کی امیجینیشن، تخیل جس کو انہوں نے کہا ہے، تو سر وہ کیسے ممکن ہے اور یہ فنکشن کون پرفارم کرے گا؟ ہمارے ادارے، ہماری یونیورسٹیز، کوئی رہبر؟ سر یہ پوچھنا تھا. شاہ صاحب، آپ کہے فقیر کتاب کے اندر کسی آپ کے لیکچر کے اندر آپ نے امیجینیشن کی اصلاح کی بات کی ہے کہ ہماری جو سوچ ہے، فکر ہے، وہ کس طریقے سے ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں، کلینز کر سکتے ہیں. دیکھیے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں، جی ہماری سوچ اور ہمارے امیجینیشن. جی، تخیل اور فکر، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. جی بالکل. جو میں نے ذکر کیا وہ سوچ کا کیا ہوا ہے، اور وہ اس ریفرنس سے ہے کہ ہمارے اعمال کا انحصار ہماری سوچ پر ہے. اگر میں ایک چیز چوری کرتا ہوں، جی سامنے میرے بال پڑا ہوا ہے، میں اگر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اسے چوری کر لوں، تو چوری کرنے سے پہلے میری سوچ آئے گی کہ میں اسے چوری کر لوں. اس سوچ کے نتیجے میں میں چوری کروں گا، تو میرے عمل کا انحصار میری سوچ پر آیا ہے. انٹینٹ پر بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. انٹینشنس کہہ لیں آپ. انٹینشنس کیا ہیں؟ وہ Thoughts. سوچ کے بعد انٹینشن، ارادہ، جی انٹینشن کے بعد عمل. تو یہ 3 سٹیجز کا ذکر ہے. جی اگر ہم اس جڑ کو ٹھیک کر لیں تو اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے. ایک درخت ہے، جی یہ مثال ہماری بہت سی چیزوں پر صادق آ جائے گی. اس درخت کا پھل کیڑے والا پیدا ہو رہا ہے. جی اگر ہم یہ کریں کہ ہر سال یہ دیکھ کے کہ پھل میں کیڑا ہے، اس پھل کو جھاڑ دیں، اگلے سال جو پھل آئے گا اس سے زیادہ کیڑے والا ہوگا. پھر اسے ہم جھاڑ دیں، اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ کیڑے والا پھل آئے گا. تو ہم یہ ایک ایسے عمل میں داخل ہو جائیں گے جس کا کوئی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ روٹ کاز ادھر ایگزسٹ کرتا ہے. اگر ہم اس درخت کی جڑ میں جی کوئی پیسٹیسائیڈ انجیکٹ کر دیں تو 1 سال کا پھل ضائع ہوگا، بٹ جو نیکسٹ ایئر پھل آئے گا وہ صحیح ہوگا، قابل استعمال ہوگا. اگر ہم اعمال کو ٹھیک کرتے رہیں اور سوچ ہماری فالٹی رہے تو وہ نتیجہ نہیں پیدا ہوتا. اسلام اسی لیے کام کرتا ہے انسان کے قلب کو پلٹنے پہ. تزکیہ نفس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب. وہ کہہ لیجئے انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر جو پینل کوڈ ہے وہ سب سے مختصر ہے. کبھی آپ اسٹڈی کیجئے، انتہائی مختصر پینل کوڈ ہے اسلام کا. باقی سب کا سب جو ریلائی کیا ہے وہ خوف خدا پر کیا ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے کہ میں رب کو آنسریبل ہوں. سزا اور جزا کے نظام پر انسان کا ایمان ہو کہ مجھے کل کو اللہ کو آنسریبل ہونا ہے، وہاں مجھے اپنے اعمال کے مطابق سزا و جزا مل جائے گی. اس پر تمام عمارت بلڈ ہوئی بھی ہے، خوف خدا پر. تو سوچ کو اگر ہم نے پازیٹیو کر لیا، پچھلے پروگرام میں یہاں
ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی ریئل لائف سے. جی ریپیٹیشن کا خوف ہے لیکن اس کے باوجود میں دوہرا دیتا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, میں اس زمانے میں جاب کر رہا تھا, تو میری اینول لیو ایکومولیٹ ہو گئی اور لمٹ سے باہر چلا گیا میں. جی تو مجھے لیٹر ایک میرے نام آ گیا کہ آپ کی یہ اینول لیو جمع ہو کے لمٹ برسٹ کر رہی ہے, آپ اس کو اویل کریں. یا تو اسے اویل کریں یا یہ لیپس ہو جائے گی. تو میں نے غالباً 4-5 مہینے کی چھٹی اویل کر لی. تو میرے ایک دوست ہیں جو فوج سے ریٹائر ہو کے بزنس کر رہے تھے, تو مجھے مصروفیت چاہیے تھی, تو میں نے یہ سوچا کہ چلیے ان کا بزنس کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں. تو اس سلسلے میں میں ان کا ٹیلی فون استعمال کرتا تھا انہی کے کام کے لیے. جی تو ایک دن وہ مذاق میں مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب, یہ ٹیلی فون جس کثرت سے استعمال ہو رہا ہے تو اس کا بل بڑا ہیوی آئے گا, تو آپ دیں گے. جی یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, اس وقت لینڈ لائن صرف ہوتی تھی اور کالز بڑی مہنگی تھیں, جی آؤٹ اسٹیشن کالز. جی تو میں نے بھی اسے مذاق کے جواب میں مذاق سے یہ کہا کہ کرنل یہ کیا دشوار ہے, لائن مین کو 1000 روپیہ دے دینا, تمہارا 100 روپیہ بل آ جائے گا. ان کا بیٹا ان دنوں پڑھتا تھا غالباً 4th ایئر میں. تو اس نے میری زبان سے یہ سنا تو ایک دم سے بولا کہ انکل آپ بھی. وہ اس بات کو ہضم نہیں کر سکا لڑکا کہ میں یہ کہوں کہ کسی گورنمنٹ فنکشنری کو 1000 روپیہ رشوت دے دیں آپ. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے گھر میں جو ماحول دیکھا تھا وہ دیانتداری کا ماحول دیکھا ہوا تھا, جہاں اس قسم کی کوئی سوچ نہیں تھی کہ فائدہ لینے کے لیے کسی کو انڈر دی ٹیبل کچھ دے دیا جائے. جی تو جب انسان کی سوچ صحیح ہوتی ہے, جو تربیت سے آ جائے گی, تو پھر غلط کام کے بارے میں سوچتا ہی نہیں, کرنا تو بڑی دور کی بات ہے.